عرب کے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہمیں کاروبار چاہیے، ہمیں مسلمان یا ہندو کرسچن سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا جو کاروبار میں اور سب سے بڑی تعلیم ہے، ان کی تعلیم بہت اچھی ہے، وہ اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنی بنیاد انہوں نے پکی کی ہوئی ہے. تو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہمارا یہ بچوں کا رجحان ہے نا تعلیم کی طرف نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر یہ بچپن سے ڈال دیا جاتا ہے ایک سینس آف سپیریورٹی کہ ہم تم سے بہتر ہیں اور تم کے اندر سارے کافر ہیں، چاہے وہ مشرکین ہوں یعنی بت پوجا کرنے والے یا پھر وہ کرسچنز ہوں. پہلے کہا جاتا تھا ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی. اب ہمیں ہائبرڈ ڈیموکریسی سے جو اتھارٹیرین رجیم کہا گیا جا رہا ہے، انتہائی جسے کہیں گے تنزلی ہوئی ہے، ڈاؤن فال ہے. میں جو انہوں نے کیا ہے تھا بہت اچھا. اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جو انڈیا کو اپنے ہاتھ میں لے کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خرابی کرنا چاہتے ہیں. سے یہ لوگ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور ان کو انفیریئر سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ گورے اور یہودی ان سے کتنا آگے ہیں مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوز ان کو بھی نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور انڈیا جو ہے جس کو ہم سارے کہتے تھے یہ مودی کا برانڈ آف ہندو نیشنلزم یہ ہے وہ ہے، اور آپ دیکھیں ساری دنیا تھکتی نہیں ہے لبرل ڈیموکریسی کہتے کہتے مودی کو. وہ اس میں کافی کچھ نہیں بتایا جا رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ہم ہی سیڈ دیٹ جو وہاں پہ کلنگ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہو رہا اور کافی کچھ جو ہے بنی بنائی باتیں ہیں. تو وی ڈونٹ انڈین کشمیری نے بتایا. یس انڈین کشمیر. ہر مسلم ہے وہ مسلمان کا بھی دوست نہیں ہو سکتا. اس صورت میں جو قطر ہے یا یو اے ای ہے یا دیگر تمام عرب ریاستیں ہیں ان سربراہان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ ترقی کرنے کی ضرورت ہے. مذہب کی بیس پہ ہی اپنے آپ کو زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں، چاہے گورا ہو نہیں. ہاں لیکن اگر گوری سکن والا کوئی یا والی اسلام قبول کر لے تو اس کو یہ اس کے تلوے چاٹنے لگ جاتے ہیں، اور گوری ہوگی تو اس کو کہیں گے بہن جی بہن سے شادی کریں گے. کیسے فیل ہوئے، کس نے ہمیں فیل کیا؟ ہمارے پولیٹیشنز نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے یا ہم نے خود ایسے کیا ہے، ہماری عوام نے ایسے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہماری عوام کا بھی قصور ہے، ہمارے پولیٹیشنز کا بھی قصور ہے. وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، اور پھر یہ جو چند سال پہلے انہوں نے ایک سٹیٹس چینج کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس جو ہے کشمیر کا 370-35 پہ. ایگزیکٹلی. تو اس کے بعد بہت سارے جو انڈینز ہیں ان کو پراپرٹی پرچیز کرنے کی اجازت ملی. کشمیر میں سہولتیں ڈیفینیٹلی اتنی ہی ہیں جتنے کہ ہمارے کے پی کے علاقوں میں ہے، جتنے کہ ہمارے پسماندہ جو پنجاب کے حصے ہیں اس کے برابر ہیں. کتنی پھر بھی کیا وہاں پر جو ترقی ہے جس کو دیکھ کر دنیا کے واو پاکستانی کشمیری سو گریٹ. دیکھیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہوئی ہے. آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ دریا میں بس گر گئی کھائی میں، سڑکیں کم چوڑی ہیں اور ان کی حالت اچھی نہیں ہے، حادثات ہوتے رہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تعلیم پہ بھی پیسہ اتنا صرف نہیں کیا گیا جتنا کہ کرنا چاہیے. کشمیر کے بہت سارے لوگ ادھر آتے ہیں پڑھنے کے لیے، روزگار کے لیے. محرومیاں تو ہیں، تو یہ ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کا حصہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو وہ متفر ہو گئے ہم سے، اور جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ٹھیک طرح سے سہولیات مہیا نہیں کی گئیں. سر کشمیر کے لوگ اکثر آپ نے یہاں دیکھا ہوگا ہمارے مختلف علاقوں میں کوئی چائے بیچ رہا ہے، کوئی قہوہ بیچ رہا ہے، کوئی بوٹ پالش کر رہا ہے. تو سر کیا ہم فیوچر دے رہے ہیں اپنے کشمیریوں کو ایز کمپیئر ٹو اگر ہم جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ حصہ جو بھارت کے پاس ہے وہاں فورنرز ایگریکلچرل سائنسز کی اسٹڈی کرنے آتے ہیں وہاں پر. جی ہاں، یہ جو سائنٹسٹ آتے ہیں پوری انڈیا میں آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈیا کے انڈر ہے تو ان کی اچھی پالیسیز کا حصہ ہے، پالیسیز میں تسلسل ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پالیسیز بنائی جاتی ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتی، یا اگر امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو ان میں تسلسل نہیں رہتا. تو یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے بہت زیادہ. پرائم منسٹر مودی نے کتنا کام کیا ہے کشمیر کے لیے؟ صرف مودی نے کام نہیں کیا، اس سے پچھلی حکومتوں نے بھی کیا ہے، یہ تسلسل ایک چل رہا ہے. لیکن 370 کو ہٹایا پرائم منسٹر مودی نے. جی ہاں، وہ پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے ایک ٹریجڈی تھی، لیکن انڈینز کے لیے تو بہتر تھا کہ وہ لوگ کشمیر بھی آ کے آزاد ہونا شروع ہو گئے، پراپرٹیز خرید رہے ہیں. تو لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا خوشحالی کے لیے انہوں نے کیا کام کیا، کشمیر کے لیے پرائم منسٹر مودی کیسے ثابت ہوئے؟
देखिए स्पेसिफिकली कश्मीर को अगर आप कहेंगे तो मुझे इतना इल्म नहीं है क्योंकि हमें पहले कहा जाता था एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी, अब हमें हाइब्रिड डेमोक्रेसी से जो अथॉरिटेरियन रजीम कहा गया जा रहा है, इंतहाई जिसे कहेंगे तनज़ली हुई है, डाउनफॉल है। और ये किसने कहा है? ये इकोनॉमिस्ट का एक इंटेलिजेंस यूनिट है। इकोनॉमिस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट मैगज़ीन भी है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे और लोग भी पढ़ते हैं। और जो उन्होंने कैटेगराइजेशन की है, मैं समझता हूँ उसको अगर सारा आप नक्शा देखें तो उस नक्शे के अंदर इंडिया जो है वो दैट इज़ ए मच बेटर देन डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान, मच बेटर डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में उनको लिखा जाता है और हम कहते रहते हैं जनाब के वो इलिबरल डेमोक्रेसी है, वो वहाँ पे एक अथॉरिटेरियन रजीम है। लेकिन अगर ये जो रिपोर्ट जो इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने बनाई है जिसका नाम है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और इसमें दुनिया की जो 165 कंट्रीज़ हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो शेयर की गई है, 165 कंट्रीज़। और इसमें आप देखें कि इंडिया जो है दैट इज़ इन ब्लू, अमेरिका इज़ इन ऑल्सो ब्लू, ठीक है। और ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम ब्लू हैं ये तो दे आर बेटर डेमोक्रेसीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और ऊपर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जो डेमोक्रेसीज हैं, इवन मैनी यूरोपियन कंट्रीज़, ईस्टर्न यूरोपियन जो हैं वो भी दे आर नॉट दैट मच बेटर डेमोक्रेसीज। बहरहाल क्वेश्चन आता है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान का क्वेश्चन ये है कि 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और का उन्होंने निकाला कि हु इज़ व्हाट, कोई फुल डेमोक्रेसी है, कोई फ्लॉड डेमोक्रेसी है, कोई हाइब्रिड रजीम है, कोई अथॉरिटेरियन रजीम है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि हम अब एक अथॉरिटेरियन रजीम है इलेक्शंस के बाद। क्या फ़ायदा इलेक्शंस का कि इलेक्शंस के बाद एक कंट्री जो है वो अथॉरिटेरियन रजीम बन जाए। दुनिया के जो 3 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जो इस सारे इंडेक्स के ऊपर हैं वो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड है, ठीक है जी। जबकि सबसे जो जिसे वो कहते हैं ना बॉटम 3 कंट्रीज़ जो हैं वो नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और अफ़गानिस्तान है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पाकिस्तान की जो डाउनफॉल हुआ है, जिसने वो कहते हैं ना बिगेस्ट रिग्रेशन तमाम एशियन ममालिक, इवन कि हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, वो जनाब बांग्लादेश में देखें वहाँ पे शेख हसीना वाजद जो है उसने सारी ऑपोजिशन ही ख़त्म कर दी। लेकिन बांग्लादेश में इट वाज बीइंग डन बाय डेमोक्रेट। अगर